میازم لیکچر 29 پہ آتے ہیں۔ لیکچر 28 کے آخر میں ہم ایڈیو سنکریسی پر بات کر رہے تھے اور اب بھی ہم اسی موضوع پر بات کریں۔ 28 کے آخر میں نے کہا کہ ایسے مریض جن میں نمک کھانے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر ٹی بی کی موروثیت پائی جاتی ہے اور سفلس مائزم ان کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ تو اس لیکچر میں بھی ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ایڈیوسنکریسی مختلف طرز میں دیکھنے میں آتی ہے، جیسے ایک بندہ کسی ایک چیز سے متاثر ہوتا ہے اور دوسرا کسی اور چیز سے۔ ایک غذا ایک بندے کو ایک طریقے سے متاثر کرتی ہے، مثلا دال کھاتا ہے تو اسے گیس ہو جاتی ہے، دوسرے کو قبض ہو جاتی ہے، تیسرے کو ڈائریا ہو جاتا ہے، چوتھے کو متلی ہو جاتی ہے، پانچویں کو نیند نہیں آتی، چھٹے کو چکر آتے ہیں، ساتویں کو ڈکار آ جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف ریئیکشنز ہیں ہر بندے کے حساب سے۔ یعنی ایسا ہوتا نا کہ جو بندہ بھی دال کھاتا اسے گیس ہی ہوتی، چاہے 1000 بندے کھا جائیں، لیکن نہیں، یہاں کیوں یہ الگ الگ رد عمل کیوں آ رہے ہیں ایک ہی دال پر؟ یہ ایڈیوسنکریسی ہے۔ تو اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ مچھلی کھائیں گے، کسی کو دپڑ نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو جلن شروع ہو جائے، ایون شہد جیسی بے ضرر سی چیز سے بھی کسی کو پیشاب کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں ایڈیوسنکریسی۔ یوں لگتا ہے کہ ایڈیوسنکریسی بندوں کے ساتھ یوم پیدائش سے ہی نتھی کر دی گئی ہے اور ہر بندے کی الگ الگ ہے۔ اور دیکھیں جو ہومیوپیتھی میں ایگریویشن اور ایمیلیوریشن کی جو ہم بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی زیادہ تر ایڈیوسنکریسی کار فرما ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جن کے اندر ایڈیوسنکریسی ہوتی ہے ہم انہیں ہومیوپیتھی کی زبان میں تندرست نہیں کہہ سکتے۔ ایسے لوگوں کا اینٹی میازمیٹک علاج ضروری ہوتا ہے اور ان کو وہی بالمثل چاہیے جو خالص ان کی ساخت اور مزاج پر فٹ بیٹھتی ہو، ایسی بالمثل جو قوت حیات کو سورا اور ٹیوبر کے مجموعے سے یا جو بھی میازم ہو ان کے پنجے سے نکال سکتی ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کسی فرد کی برسوں کی مدتوں کی ایک خراب حالت یا بگڑی ہوئی عادت کہہ لیں، اور یہ سن بلوغت تک جو ہے نا ہر چیز نشو و نما ہو رہی ہوتی۔ ان جوانوں میں ایسی خصوصیات دیکھنے میں آتی ہیں اور پھر ایک خاص عمر تک پہنچ کر ان میں کمی آ جاتی ہے، یعنی اتنی شدت پھر وہ نہیں رہتی جتنی کہ بچپن اور جوانی میں دیکھنے میں آتی ہے۔ تو ایڈیوسنکریسی کی شکل میں عجیب و غریب قسم کی خواہشات اور کھانے پینے کی چیزوں میں خاص پسند ناپسند، یہ اس وقت بھی سامنے آتی ہے جب کوئی خاتون پریگننسی کی حالت میں چلی جاتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ پریگننسی میں کچھ پسند ناپسند تبدیل ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی عجیب و غریب چاک مٹی آٹا کھانے کی خواہش، کچے چاول کھانے کی خواہش نکل آتی۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ قدرت چاہتی ہے کہ ہر آنے والا بچہ جو ہے اس کو ساری ضرورت کی چیزیں میسر ہوں اور وہ کسی کوتاہی کمی کا شکار نہ ہو۔ تو اس لیے جسم کے اندر کوئی بھی چھپی ہوئی کوئی بیماری یا کوئی شکایت ہے تو قوت حیات اس کو سامنے لاتی ہے تاکہ اس بندے کو جو ہوسٹ ہے ایک بچے کا، یعنی اس کی ماں، اس کو آئیڈیل صحت کی حالت میں لایا جائے تاکہ وہ بچہ اندر نیچرل طریقے سے اس کی نشو و نما ہو۔ تو دیکھا جائے تو پری ڈسپوزیشن بھی ایڈیوسنکریسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تقریباً ایک جیسا مطلب ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو۔
اس طرح پری ڈسپوزیشن اور ڈسپوزیشن بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، بہت خفیف سا مشکل سا فرق ہوتا ہے. یعنی ایک بندے کا ایک خاص موڈ مزاج ہے تو وہ اس کی ڈسپوزیشن ہے، وہ کس موقع پر خوش ہوتا ہے، کس موقع پر دکھی ہوتا ہے، تو یہ سارا ٹیمپرامنٹ اس کا اسی میں آ جاتا ہے اور ڈسپوزیشن بھی اسی میں آ جاتی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں جی ایک شخص شراب کا رسکیا ہے، ایک موسیقی کا رسکیا ہے، ایک کو ڈرامے بہت اچھے لگتے ہیں، اس کو شاعری بہت اچھی لگتی ہے، کسی کو تاریخ اچھی لگتی ہے تو کسی کو جغرافیہ، کسی کو فیشن اچھے لگتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ڈسپوزیشن ہے. اور پری ڈسپوزیشن ایک ایسی حالت کا نام ہے جیسا ہم نے ایڈیوسنکریسی کا ذکر کیا کہ اس کے بہت قریب ہے، یعنی بریکٹ ہو کر اس کے ساتھ ساتھ آ رہی. یوں سمجھ لیں کہ پری ڈسپوزیشن کسی شخص کی ایک ایسی کمزوری کو لے لے جو اس کو کسی بیماری کے قریب لے جاتی ہے. جیسے کسی شرابی کی عادت اس کو کھینچ کر میخانے تک لے جاتی ہے. کچھ لوگ بیلوں کی دوڑ، کتوں کی لڑائی میں کھنچے ہوئے چلے جاتے ہیں، ایک نشہ ان کو وہاں پر لے جاتا ہے. تو ماڈرن ٹرمینالوجی میں یہ ٹیمپرامنٹ کے نام سے متعارف. تاہم ٹیمپرامنٹ کو سے ایک فکسڈ اصول بن جاتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں بیلیس ٹیمپرامنٹ. اب بیلیس کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ جو اکثر نظام ہاضمہ اور جگر کے مسائل میں مبتلا رہتے ہیں. یعنی جہاں بیلیس ٹیمپرامنٹ کا ذکر آتا ہے فوراً ہمارے سامنے ناکسومیکا، چیلیڈونیم جیسی دواؤں کے نام آ جاتے ہیں. ایسے لوگ جو مرغن کھانا کھاتے ہیں، نظام ہضم کا شکار رہتے ہیں. تو اس حوالے سے ٹیمپرامنٹ میں تھوڑا سا فرق ہے. تاہم یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ایڈیوسنکریسی کی حد کہاں ختم ہوتی ہے، پری ڈسپوزیشن کی کہاں شروع ہوتی ہے. یعنی بسا اوقات پری ڈسپوزیشن اور ایڈیوسنکریسی کو ایک ہی سکے کے دو رخ کہہ سکتے ہیں، انہیں الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر ہم لیکچر 29 کو ختم کرتے ہیں. لیکچر 30 میں پھر آپ پاس حاضر ہوں گے. کوئی بھی سوال جواب ہو تو آپ ہمیں کر سکتے ہیں. آپ ہمارا یوٹیوب چینل بھی لائک کیجئے. فیس بک پر سپر ہومیو کلینک کے نام سے ہمارا پیج ہے، اسے لائک کیجئے. فیس بک پہ ڈاکٹر بنارس خان لیکچرز کا پیج ہے، آپ اسے دیکھیں. اور ویب سائٹ ہے ہماری superhomeo.com، وہاں بھی بہت ساری مفید پوسٹیں آپ کی خدمت میں پڑی ہوئی ہیں، استفادہ کریں. اور کسی بھی حوالے سے آپ ہمیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0301 5533 966. تھینک یو سو مچ.